سبحان اللہ سبحان اللہ. کہتے ہیں کہ پھر اس مٹی کو کوثر و تسنیم کے پانی سے گوندھا گیا تو وہ مٹی ہو گئی جیسے کدرۃ البیضاء، روشن موتی کی طرح سے. اس کی صورتحال یہ ہے کہ بڑی عظیم شعاع شائننگ، عظیم چمک اس کی تھی. فرماتے ہیں کہ پھر اس مٹی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ اس کو لے کر کے اب عرش کرسی، آسمان و زمین، سمندر، ہر جگہ گردش کیا جائے. چنانچہ فرشتے اس مٹی کو لے کر کے ہر جگہ گردش کرتے ہیں اور یہ بتاتے رہے کہ یہ مصطفیٰ کا خمیر تیار کیا جا رہا ہے، یہ رسول اکرم کا خمیر تیار کیا جا رہا ہے. یہ دنیا والوں اس کو پہچان لو، یہ زمین والوں اس کو پہچان لو، یہ آسمان والوں اس کو پہچان لو، یہ سمندر والوں اس کو پہچان لو، یہ فضائی کائنات پر رہنے والوں اس کو پہچان لو، یہ آسمانوں کی بلندیوں پر رہنے والے پہچان لو، یہ عرش کے فرشتے اس کو پہچان لو. یہ کوئی ایسا ویسا نہیں ہے بلکہ محبوب اکرم کا خمیر تیار کیا جا رہا ہے. راوی کہتے ہیں سبحان اللہ، اللہ اکبر. فعرفت الملائکۃ وجميع الخلق سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فضلہ قبل ان تعرف آدم علیہ السلام. آدم علیہ السلام کے پہچاننے سے پہلے سارے فرشتوں نے، ساری مخلوق نے حضور کو، حضور کی فضیلت کو پہچانا. عالم ظہور ہو رہا ہے آہستہ آہستہ، میلاد جس کو ہم کہتے ہیں. کہتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اصل طینت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سرۃ الارض بمکہ ومن موضع الکعبہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل کعبۃ اللہ المشرفہ جہاں ہے وہاں سے ہے، خاص موضع مکہ کعبہ شریف کی جو جگہ ہے وہاں سے ہے. اور اسی بنیاد پر دحیت الارض فصار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو الاصل، کہ زمین وہیں سے پہلے اس حصے کو پیدا کیا گیا، اس کے بعد زمین وہاں سے پھیلائی گئی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اکرم ہر چیز کی اصل ہے اور ساری کائنات رسول کی فرع ہے. اسی کو شیخ سعدی اپنے فارسی کتاب گلستاں کے اندر بیان فرماتے ہیں، تو اصل وجود آمدی از نخست، تو اصل وجود آمدی از نخست، دیگر ہرچ موجود شد فرع توست. یا رسول اللہ آپ کائنات کی اصل ہیں، دوسری جتنی چیزیں ہیں وہ سب آپ کی فرع ہیں، آپ کی شاخ ہیں، آپ کے ذریعہ نکلی ہوئی. یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش طیبہ کا ذکر ہے. معلوم یہ ہوا کہ رسول اکرم کا میلاد آج نہیں منایا جا رہا ہے، رسول تو تشریف لا چکے تھے، رسول کا وجود تو ہو چکا تھا. اسی بنیاد پر قرآن مقدس میں ہر جگہ لفظ آنا، بھیجنا، ارسال، بعوثت اور بعثت کا ذکر فرمایا گیا. تیسری منزل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، وہ عالم بعثت ہے، کہ جب 40 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ مصطفیٰ اب اعلان نبوت کیجیے. بعض حضرات بد احتیاطی میں یہ جملہ کہہ جاتے ہیں کہ 40 سال کی عمر میں ان کو نبوت ملی. یہ جملہ شریعت پر بڑا بوجھ ہے، یہ جملہ شریعت پر بہت بڑا بوجھ ہے، اس کو دماغ میں رکھ لیجئے. 40 سال میں نبوت ملی. اگر 40 سال میں نبوت ملی تو کیا اس سے پہلے مصطفیٰ نبی نہیں تھے؟ اگر نبی نہیں تھے تو ترمذی کی یہ روایت کہ کنت نبی و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام کا خمیر تیار کیا جا رہا تھا. کیا معنی رکھتا ہے؟ لہذا جملے کو بولنے سے پہلے اس کو ناپ تول لیا جائے مصطفیٰ کی بارگاہ. یاد رکھیے گا رسول اکرم کی بارگاہ میں اگر ذرا بھی بد احتیاطی ہوئی تو شائبہ ہے کہ کہیں ایمان صاف نہ چھوڑ. امام ترمذی کی شمائل بڑی معیاری کتاب ہے، اس میں فرمایا گیا کہ اگر کسی شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی چیز کو ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھ لیا تو کافر ہو جائے گا. کیا سمجھا آپ لوگ؟ حضور کی کسی بھی چیز کو اگر ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا تو کافر ہو جائے گا. اور یہ ایسی بات نہیں، قرآن خود اس کی دلیل ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب الیم. اے ایمان والو، رسول اکرم کی بارگاہ میں راعنا نہ کہنا، انظرنا کہنا.
بات کیا تھی؟ بات یہ تھی جب رسول اکرم اپنے صحابہ کے درمیان بیان فرماتے، دین کی باتیں کرتے، دعوت و تبلیغ و ارشاد فرماتے، تو منافقین بھی بارگاہ میں حاضر ہوتے۔ راعن اور راع کے معنی بہت بڑا فرق ہے۔ ایک امر کا صیغہ ہے، امپریٹو ورب بنتا ہے، اور ایک ناؤن یعنی اسم بن جاتا ہے۔ راعنا اگر اضافت کے ساتھ کر دیا جائے تو ہو جائے گا ہمارا چرواہا، بکریاں چرانے والا، بھیڑ چرانے والا۔ چرواہے کی حیثیت کیا؟ چرواہے کی حیثیت کیا؟ اور راعن، یراع رعایت کرنا، راعنا یہ رسول میرے آقا رعایت فرمائیے، بات سمجھ میں نہیں آئی۔ صحابہ کا طرز تھا یہ کہ حضور جب کوئی بات کہتے ان کی سمجھ میں نہیں آئی تو حضور سے عرض کرتے راعنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائے، یعنی دوبارہ حضور ارشاد فرما دے ہماری سمجھ میں نہیں آیا حضور نے کیا فرمایا ہے۔ تو صحابہ کی نیت یہ تھی، لفظ ایک معنی دو، صحابہ کی نیت یہ تھی۔ منافقین اس کو تحقیر اور تذلیل اور انسلٹ کے معنی میں لیتے تھے، تو قرآن نے حکم دے دیا اب آج کی تاریخ سے ایسا کوئی جملہ رسول کے لیے استعمال نہ کیا جائے جس کے دو معنی ہو، ایک معنی توہین کا ہوتا ہو، دوسرے معنی کے اندر اگرچہ تعظیم مقصود ہوتی ہو، لیکن یہ جملہ بھی استعمال نہ کیا جائے۔ میرے پیارے صحابہ، میرے رسول کے پیارے صحابہ، اب تم آج کی تاریخ سے حضور سے اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو کہنا انظرنا یا رسول اللہ، ہمارے اوپر نظر کرم فرما دی یا رسول اللہ، ہماری سمجھ میں نہیں آیا۔ یہ دیکھو سورہ توبہ شریف ہے، 10واں پارہ، سورہ توبہ شریف، غزوہ ذات العسرہ کے لیے حضور تشریف لے جا رہے ہیں۔ بڑی خوفناک جنگ تھی اسلام کی، یہ گرمیوں کا دن ہے، اسلام کی سرحدوں پر قیصر نے 1 لاکھ سے زیادہ فوجیں جمع کر دی ہیں۔ اللہ کے رسول نے لوگوں کو پیغام الہی سناتے ہوئے بیان فرمایا کہ اسلام کے تحفظ کے لیے اے میرے عظیم صحابہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے جہاد کا مطالبہ فرما رہا ہے، چلو۔ منافقین کا ایک گروہ گھر میں بیٹھا رہ گیا، بڑی یعنی غزوہ ذات العسرہ جس قدر تفصیل کے ساتھ قرآن پاک بیان فرمایا گیا ہے اور کسی غزوے کا ذکر اتنا تفصیل نہیں بیان فرمایا گیا ہے۔ چلے 3 آدمی چلے جا رہے باتیں کرتے ہوئے، ایک مسلمان، ایک پلپلا مسلمان۔ پلپلا مسلمان کیا سمجھ گئے آپ کو؟ کچھ ہاں یا نہیں کہہ دیجیے، یعنی وہ بیچ بیچ تھا، ادھر بھی رہتا تھا ادھر بھی۔ ایک منافق، تینوں چلے جا رہے۔ بات کیا تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشیوں کو فرما دی تھی کہ جاؤ اللہ تمہیں کامیابی کا فرمائے گا۔ تینوں گفتگو کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک کہہ رہا ہے دیکھ رہے ہیں کھانے کو نہیں ہے، سواریاں نہیں ہیں، شدید گرمی کا دن، لو کا زمانہ، اور اس پر یہ دعویٰ کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ ایک یہ کمنٹ کر رہا ہے اور دوسرا اس کے ساتھ ہاں میں ہاں ملا رہا ہے، اور تیسرا چپ چاپ ساتھ چلا جا رہا ہے مگر ساتھ ہے۔ یہ 3 آدمی، ذرا بہت غور سے سنیے گا، مصطفیٰ کے عظمت اور وقار کی بات کر رہا ہوں میں۔ تینوں چلے جا رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد جبریل امین بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کیا رسول اللہ وہ تینوں جا رہے ہیں نا، وہ تینوں آپ کی ذات کے حوالے سے ایسی ایسی بات کر رہے ہیں، آپ کے حوالے سے ایسی ایسی بات کر رہے ہیں۔ اور جبریل امین پھر وحی الہی لے کر کے بولے لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم۔ ادھر نے بنا تینوں، آؤ ادھر آؤ، کیا بات کر رہے تھے؟ نہیں کوئی بات نہیں کر رہے تھے، تم کچھ بات کر رہے تھے، کوئی خاص بات، کیا بات تھی ذرا بتاؤ تو۔ ہاں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ راستہ کاٹنے کے لیے ہم لوگ آپس میں گفتگو کر، ہوتا نہیں کہ آدمی چلتا ہے تو کوئی گفتگو کرو بھائی، آپ ڈرائیو کر رہے ہیں ساتھ میں کوئی بیٹھا ہوا ہے تو قصہ چھیڑ دیا گیا۔ ہمارے خلیل بھائی پرانے دوست ہیں، راستے میں شعر و شاعری سناتے آ رہے تھے ہم کو ماشاء اللہ، راستہ کاٹنے کے لیے۔
وہ راستہ کاٹنے کے لیے ہم لوگ ایسی گفتگو کر رہے تھے. کیا گفتگو کر رہے تھے؟ وہ جو آدمی ساتھ میں